السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو محرم کی سٹوری سناؤں گی کہ محرم کیا چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں 12 ہی ہے۔ ہاں، یہ ہم دو طرح سے ان مہینوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ایک تو ہم لونر کے حساب سے کرتے ہیں، دوسرا ہم سولر کے حساب سے۔ لونر یعنی کہ چاند کے مہینے، اور سولر یعنی کہ سورج کے حساب سے۔ جو سورج والے ہیں یا سولر والے ہیں ان کے تو جنوری فیبرری ہیں، اور جو لونر منتھس ہیں یا چاند کے مہینے ہیں یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اسی طرح سے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں مسلمان یا اسلامی سال، یہ ہمارے لونر منتھ کے حساب سے ہی ہوتا ہے، اور اس کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے محرم۔ یہ محرم سے ہی ہمارا اسلامی سال سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور محرم کا مطلب بھلا کیا ہے؟ محرم کا مطلب ہے حرام کیا گیا، یعنی کہ یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر آپ کا گناہ کرنا حرام ہے۔ یعنی اتنا محترم ہے یہ مہینہ اور اتنا عزت والا ہے یہ مہینہ کہ اس مہینے میں جو کوئی غلط کام کرتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، جب یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، پھر اس گناہ کا بوجھ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس مہینے میں کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو پھر اس کا وزن، اس اچھائی کا یا اس ثواب کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس مہینے میں اچھے ہی کام کریں۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس میں ایک دفعہ مکہ کے اندر ایک حبشی شخص جس کا نام تھا ابرہہ، اس نے اٹیک کیا تھا، اور بہت ساری اپنی آرمی کے ساتھ اٹیک کیا تھا۔ 60,000 کی آرمی وہ لے کے آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ گھوڑے بھی تھے اور کچھ ہاتھی تھے بہت زیادہ اس کے سدھائے ہوئے۔ تو اس نے کہا، اب میں نے مکہ والوں کو اس نے کہا خانہ کعبہ کے اندر تو سارے لوگ آتے ہیں، تو اتنے پیسے یہاں لوگ خرچ کرتے ہیں اور اتنی ان کی تجارت ہو جاتی ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں، میں مکہ والوں کو بھی تباہ کر دوں گا اور خانہ کعبہ کو بھی تباہ کر دوں گا، اور میں اس پہ قبضہ کر لوں گا، پھر جو لوگ آیا کریں گے وہ سارے پیسے بھی مجھے دیا کریں گے، اور میں جیسے چاہوں گا کروں گا۔ اور یہ جو مہینہ ہے نا، اس وقت محرم کا ہی مہینہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک تو اس مہینے میں لڑائی بھی نہیں کرنی چاہیے اور غلط کام بھی نہیں کرنے چاہیے، اوپر سے اس نے اتنا زیادہ بڑا لشکر تیار کیا، اور اس کے بعد اس نے اٹیک کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر اٹیک کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ غصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے برڈیز سے کہا، جن کا نام تھا ابابیل، ان سے کہا کہ آپ نے ان پوری آرمی کو ان کو ختم کر دینا، ان کے اوپر آپ نے اٹیک کرنا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، وہ جو برڈیز تھے وہ 3 سٹونز لے کر آئے، ایک اپنی بیک میں یعنی اپنی چونچ میں رکھا انہوں نے سٹون چھوٹا سا، اور ایک اپنے پنجوں میں رکھا، اور وہ جس کو وہ مارتے تھے وہ چھوٹا سا سٹون اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کی ادھر ہی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اور کوئی ایسے دیکھتا، جو بھی دیکھتا، اب جب سب نے دیکھا کہ یہ سب لوگ تو ان کی ڈیتھ ہوتی جا رہی ہے، اب لوگوں نے دوڑنا شروع کر دیا کہ کہیں ہماری ڈیتھ نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ دوڑتے، دوسرے پوچھتے کیوں دوڑ رہے ہو، تو وہ کہتے وہ دیکھو، وہ جو برڈیز ہیں اس طرح کے چھوٹے سے، تو یہ جو ہے یہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے، یہ سٹون پھینکتے ہیں تو ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ اسی وقت وہ جو ہے برڈی ان کے اوپر اٹیک کر دیتا، ان کے اوپر وہ پھینکتا سٹون، اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی۔ تو
مکہ کے اندر جو ہے نا ایسا ٹیرر پھیل گیا نا، ہر کوئی ڈر ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ اس مہینے میں تو یہ تو اتنا اچھا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا مزہ چکھایا نا کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا نا محرم میں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ اب ہم تو آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، ہم تو ہمیشہ ہی ایسے کریں گے، اس مہینے کو بہت احترام کیا کریں گے۔ اب وہ بھی مکہ کے لوگ ایسے کرتے تھے۔ یہ جو ہے نا محرم کا مہینہ، اس مہینے میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی چینج کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کو دھو کے۔ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا یہ مہینہ بہت محترم ہے، ہم نے اس مہینے میں جو اچھے کام ہیں وہی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ نا پتہ کیا ہوا تھا، جو یہودی ہے نا، یعنی کہ جو فرعون تھا، وہ جو اس وقت کے مسلمان تھے نا، ان کے اوپر بھی بہت ظلم کیا کرتا تھا، اتنا ان کی پٹائیاں کرتا تھا۔ ان کے جو بچے ہوتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بیبیز، ان کو بھی وہ مار دیتا تھا۔ کہتا تھا یہ اگر بڑے ہو گئے تو ان کی تو پوری فورس بن جائے گی، ان کی تو آرمی بن جائے گی۔ تو اب وہ جو ان کے پیرنٹس تھے نا، انہیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کریں، ہمارے لیے کوئی بندہ بھیجے کہ ہماری نا یہ جو ہے نا فرعون، یہ کسی طرح اس کی ڈیتھ ہو جائے اور ہم اس سے آزادی حاصل کر لیں، ہمیں آزاد کر دیں، ہمارے بیٹوں کو کچھ بھی نہ کوئی کہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا۔ محرم کا مہینہ تھا، 10 محرم کو نا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ ایسا کریں، یہ سارے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں نا، ان کو لے کے آپ دریا میں سے نا پار کر کے ان کو اچھی سی جگہ پہ لے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا رات کے ٹائم انہوں نے سب کو بتا دیا ہوا تھا، اور 10 محرم کے دن ہی نا انہوں نے اپنے سارے لوگوں سے کہا ہوا تھا، اور وہ چلے گئے اس میں سے سمندر کے اندر سے چلنے کے لیے نا۔ تو ساروں نے دیکھو سمندر تو بہت، ادھر تو پانی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے راستہ بن گیا، اور ان کو وہاں سے نجات مل گئی یہاں فرعون سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا فرعون کا جب لشکر آیا نا، اس نے کہا رستہ تو بنا ہوا ہے اس کے اندر، سمندر کے اندر، یا وہ جو اتنا بگ دریا تھا، پانی کے اندر رستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، اپنی آرمی ان کے پیچھے لے کے جاتے ہیں اور ان کی خوب پٹائیاں لگائیں گے۔ تو جب انہوں نے نا جیسے ہی اپنے وہ جو ان کے گھوڑے شوڑے جو بھی تھے نا، وہ جیسے ہی اس میں سمندر میں یا پانی کے اندر ڈالے نا، پانی دونوں طرف سے مل گیا، اور وہ پانی کے اندر ہی فرعون جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے اندر ہی وہ غرق ہو گیا۔ تو جو ہے نا اب وہ اس وقت کے مسلمان جو تھے، وہ بعد میں انہوں نے ان کو اپنے آپ کو نا یہودی کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نا پھر نیکسٹ ڈے روزہ رکھا، یعنی کہ وہاں سے جب آ کے نا، تو وہ پھر ہر سال نا 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان سے پوچھا تھا یہودیوں سے کہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں، بلکہ 9 محرم کا بھی ساتھ رکھا کریں، اور اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ پچھلے آپ کے پورے 1 سال کے جو گناہ ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کر دیں گے۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے 10 محرم کے دن اور بھی بہت سارے کام ہوئے تھے۔ ویسے تو حضرت عمر کی شہادت بھی محرم میں ہی ہوئی تھی، اور حضرت امام حسین کی بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے محرم میں قبول کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی محرم، بلکہ 10 محرم کو ہی قبول ہوئی تھی۔
اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بھی محرم میں صحت مند ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا محترم مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اگر دعائیں مانگے تو ہماری دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی طرح قبول کریں گے۔ اور صرف دعائیں نہیں مانگنی، روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہے، یعنی کہ نمازیں، ایک تو فرض نمازیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا نمازیں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے آہستہ آواز سے اللہ تعالیٰ سے، یا اونچی آواز سے، ویسے بہت زیادہ اونچی آواز سے تو نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہلکی آواز سے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور پھر آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہت اچھے اچھے باغات میں ہمیں داخل کریں گے اور دنیا میں بھی عزت دیں گے۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی ہی، اور حرمت کے مہینوں کی جو سیریز تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ سٹوریز سناؤں گی۔ اچھا بچوں، نیکسٹ سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔